بٹ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا عصر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کی ساری فیملی والعیاذ باللہ تباہ ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا، اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا۔ سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا، نجات مل گئی اس کو۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا۔ شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے نہ بلیم کرو، خود اپنے آپ کو بلیم کرو، میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو، بعد میں پڑھ لینا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفع والا علم دے اور ہر علم کو ہمارے لیے نفع والا بنا دے۔ ایک شخص تھا جو سین ڈیگو میں رہتا تھا، وہ اس کے بارے میں نیوز میں بھی آیا اور رپورٹس شائع ہوئیں کہ جب وہ ایک دن گھر جا رہا تھا تو گھر کے جب اپنے محلے کے قریب پہنچا، اپنے سیکٹر کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے، تو بڑا خوفزدہ ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ اپنے گھر کے جس طرح سے قریب جاتا گیا تو دیکھا اس کے گلی کی طرف سے آگ اٹھ رہی ہے، اینڈ ٹو ہز سرپرائز اینڈ شاک جب وہ اپنی گلی میں مڑا تو دیکھا اس کے گلی میں ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں اور فائر بریگیڈ کے لوگ اور پولیس کھڑی ہوئی ہے، اینڈ ہی واز پریئنگ ٹو گاڈ کہ کاش میرا گھر نہ ہو۔ اور جب وہ گھر کے پہنچا تو دیکھا اسے گھر کے باہر ہر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وین ہی انکوائرڈ اباؤٹ واٹ ہیپنڈ، تو لوگوں نے اس کو پیچھے کیا اور کہا کس کا گھر ہے، اس نے کہا میرا گھر ہے۔ تو انہوں نے اس کو ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پہ بڑے طریقے سے ایک نیوز بریک کی کہ تمہارے گھر میں فائر لگی تھی اور تمہارا سارا گھر جل گیا، جس میں تمہارے بچے، تمہاری بیوی اور تمہاری مدر تینوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ امیجن اس شخص پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کر دیتا ہے یہ ورسٹ ہے اس کے لیے، بجائے کہ اس بندے پہ جس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کے گھر والے تباہ ہو جائیں۔ ابھی جو سین ڈیگو میں جو بندہ تھا اس کا سارا مال تباہ نہیں ہوا، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، بٹ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا عصر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کی ساری فیملی والعیاذ باللہ تباہ ہو جائے۔ Now how much do we feel sad about this person in San Diego? Imagine یہاں پہ میں اور آپ ہوتے، والعیاذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، بٹ ہم عصر کی نماز قضا کرنا ایزیلی سوچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کی اس کے پچھلے تمام اعمال برباد کر دیا گیا، جتنے مرضی حج تھے، جتنی مرضی عبادات تھیں، سب ختم ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سیشن ہوا ہے ایکسیپٹ اے ویری فیو جس پہ مجھے ایک سوال نہ آیا ہو۔ پبلک کیو این اے سیشن، یونیورسٹی میں لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں، جس میں یہ سوال نہ ہو کہ اب وہ مزہ نہیں رہا آتا بھائی، عبادات میں دل نہیں لگتا، عبادت میں جو سکون اور لذت اور حلاوت تھی وہ نہیں مل رہی۔ I don't feel joy in my ایمان، کیا کروں؟ How do I feel the religion؟ اس طرح کا ایک کوشچن لازمی آتا ہے۔ سو اس کا آنسر پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، بٹ دیر آر سم تھنگز دیٹ آر کانسٹنٹ، اور اس سوال کے جواب میں ایک چیز جو کانسٹنٹ ہے وہ نماز ہے۔ ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے، سائنس بیسیکلی انڈکشن پہ بیسڈ ہے، آبزرویشن اینڈ کنکلوژن، آبزرویشن ہوتی ہے تو کنکلوژن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک جنگل میں میں نے دیکھا اراؤنڈ 150 monkeys تھے، وہ سارے براؤن تھے، سو آئی کنکلوڈ بیسڈ آن انڈکشن کہ دس جنگل از فل آف براؤن monkeys، ٹھیک ہے۔
میڈیسن میں میڈیسنز اور النیسز کا ایک کوریلیشن ہوتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اسلام میں تزکیہ کا، وہ جو اسلام میں لذت ہے ایمان کا اور صلاح کا، بہت بڑا ریلیشن ہے۔ سورہ اعلیٰ میں 14 اور 15 نمبر آیات، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وہ کون ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تزکیہ اور نماز کا ریلیشن۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ تو یا رسول اللہ ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے ڈر گئے، غیب میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ومن تزکا فانما یتزکی لنفسہ، اور اس کے فوراً بعد آیا جو اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا اور پاک کرے گا تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ سو تزکیہ تو نفس اور نماز کا کتنا ہی بڑا کوریلیشن ہے۔ میں آپ کو اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو میں ایک قسم کھا لوں تو اٹس مور دین انف، رائٹ؟ بٹ اگر میں آپ کو بات منوانے کے لیے ملٹیپل قسمیں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنی بات میں؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ 11 قسمیں کھائیں تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ والشمس وضحاها، یہ 2 قسمیں ہو گئیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں، ونفس وما سواها۔ اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں، کیوں؟ اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں۔ اب آگے کیا ہے، بات کیا ہے؟ جواب القسم ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کیا، جو گناہوں میں پڑ گیا۔ نماز از ون آف دا مین کازز آف پیوریفیکیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها، تم جلتے ہو اور پھر تم جلتے ہو، یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں، اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو، تمہیں دھو دیتا ہے وہ۔ جیسے ایک آگ جس انسان پہ لگی ہو نا، اس پہ فوراً سے پانی ڈال دیں، یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا فوراً سے، سو یو برن اینڈ برن دین یو پرے فجر، تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها، پھر تم جلتے ہو اور گناہوں سے جلتے ہو، آنکھوں کا زنا کر لیا، کانوں سے غیبت سن لی، زبان سے گالیاں دے دیں، بوائے فرینڈ سے بات کر لی، گرل فرینڈ سے بات، گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن پھر ظہر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، پھر عصر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون تو پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو، پھر تم مغرب پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا جاتا ہے، اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائیں، نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد۔ آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، نماز ڈیلے کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں، ان فائنڈنگ دا رائٹ اسپاؤس فار یور سیلف، نماز میں ڈیلے کر لیں۔ اف یو وانٹ منی ٹو بی ڈیلیڈ، جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی، اب باقی سالوں میں نہ ملے، ڈیلے یور صلاح۔ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، ڈیلے یور صلاح۔ If you want health to be delayed, then delay your salah. If you want financial security to be delayed, delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں، تو never ever miss your salah and delay your salah. جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے۔
میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا. موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے. صلاح از یور لائف لائن. جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سے زیادہ دفعہ سے قرآن میں ذکر کیا اور احادیث میں تو بے شمار. قرآن آپ کھولیں 2nd پیج پہ سورہ بقرہ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا. چلے آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے لیکن نماز ٹائم پہ پڑھیں تو صحیح. اب قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو. اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھولتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی دیں. واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے. اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی. وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص. شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے. جب انسان حدیث کے مطابق، آتھینٹک حدیث، جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی. امیجن جو شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے اٹھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس کی زندگی میں کیا خیر اور برکت، اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ. اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا. یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کا، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا. اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جائے. اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے وہ ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے. دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء، ایک گروپ آف علماء اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بدبخت انسان ہے. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم یا رب. مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا. محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس ایریا میں آئے تھے نا، سب کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا انہوں نے، اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ گرینڈ فادر نے اسلام قبول کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہمیں معلوم نہیں اس بات کا. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی، جو عشاء نہیں پڑھے گا، جو کبھی کبھی اثر سکپ کر دیا کرے گا، ان کو یقین آئے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے. نماز کو مس کرنا تو انسان، ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا. یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے نا، جس نے نہیں دیکھی وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا، اور جس نے نماز پڑھنے کی میں لذت کو نہیں دیکھا وہ نماز پڑھنے کو پھر مس بھی نہیں کرتا. نماز میں ایک ایڈکشن ہے، ایک لذت ہے، یہ ایک نشہ ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. بٹ میں اور آپ کیسے ہیں؟ ہمیں کب نصیب ہوا؟ ہم تو بس سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابو عامر ابن اعلیٰ نماز پڑھا رہے تھے، وہ اکثر نماز نہیں پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ. تو ایک دفعہ نا مجبوری میں کسی سب نے ان کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں. تو ان نے پیچھے مڑے، جیسے
حرم کے امام ہیں اور جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا استو واعتدلوا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا استو، سیدھے ہو جاؤ، اسٹریٹ اپ، اسٹریٹن یور لائنز. تو وہ بے ہوش ہو گئے. ان کو اگلے دن ہوش آیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، اوتھینٹک واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نا سیدھے ہو جاؤ، تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ اے ابو عامر، تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے، تو لوگوں کہہ رہا سیدھا ہو جا. واٹ پوزیشن ڈو یو ہیو ٹو کال پیپل بی اسٹریٹ ان لائنز وین یو ور ناٹ اسٹریٹ ان فرنٹ آف می. حالانکہ وہ اتنے نیک لوگ تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے. میں اور آپ ہم کتنے ٹیڑھے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری پبلک لائف کیسی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی ہیں، ہمارے واٹس ایپ چیٹس اور انسٹاگرام کے ڈیمز کیسے ہیں. عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے کہ جو پرندے اوڑے ہوتے نا دور بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے ایک اسٹیٹکنس وہ دیکھتے تو پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. دس از اے پیس آف راک اور اسٹیم آف ٹری. اور جب وہ گھر میں آتے تو سب ان کے آنے سے خاموش ہوتے کہ ایک سائلنس، ایک روپ تھا ان کا. تو گپ شپ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، سب بات کرتے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو لوگ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے، ان کی فیملی والے، ان کی بیوی بچے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں رہا. ناؤ ہی از ڈسکنیکٹ، ہی کی ناٹ لسن ٹو اس. اس کا تعلق ابھی الملک الجبار اللہ رب العالمین سے ہو گیا. میں اور آپ ہم نمازوں میں ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے، ہر چیز کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھے تھے اور ایک کافر مجوسی لعنت اللہ علیہ ابو لؤلؤ نے ان کو سٹیپ کیا اور ان کا یہ والا پورشن کھول دیا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے بعد دودھ پلایا گیا تو دودھ یہاں سے نہیں کھلایا. تو عبداللہ بن عباس اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو لے کے آئے اور ان کا جب خیال رکھنا چاہ رہے تھے تو پھر وہ دن میں تو ہوش میں تھے، بٹ عشاء کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور فجر تک وہ بے ہوش ہی رہے. اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اٹھائیں ان کو، تو وہ اٹھ نہیں رہے تھے. ان کو اٹھایا جا رہا تھا بٹ وہ اٹھ نہیں رہے تھے. تو کسی نے کہا یہ نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو نماز کے بارے میں نہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین الصلاۃ یا امیر المؤمنین. تو میں نے خطاب فوراً سے اٹھ گئے اور کہا نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ یا اللہ. کہتے ہیں ہاں، اسلام میں اس بندے کا مقام ہے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. ہی از ناٹ اے مسلم ہو ڈزنٹ پرے. اور نماز پڑھنے کے بعد سون آفٹر ہی پاسڈ اوے. اللہ اکبر. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. وہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اور وہ ان کی زندگی تھی. دیر صلاح واز دیئر لائف. ان کے تمام کام نماز کے اراؤنڈ اسکیجول کرتے تھے اور ہماری نمازیں کاموں کے اراؤنڈ اسکیجول ہو رہی ہوتی ہیں. امیجن سبحان اللہ. آئی تھنک if you love someone like crazy, اب بہت پیار کرتے ہیں اس جس سے بھی وہ ہے، چاہے وہ حلال ریلیشن ہے یا حرام ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں ان میں سے بچائے. اینڈ they visit your city and you get a chance to meet them 5 times a day at different times. Would you miss it? اور وہ کہا جائے کہ آپ نے 5 دفعہ ملنا ہے. اچھا ڈیوریشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا لمبا ملنا ہے. آپ تو پہلی بات مس نہیں کریں گے. یو وڈ ڈیفینیٹلی گو اینڈ اسپینڈ ٹائم. اور آپ نے اکیلے ملنا ہے ان سے. یو وڈ ڈیفینیٹلی اسپینڈ ٹائم alone with them and you would not like to move from there. سارا دن کٹھے گزر جائے. Do we love Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, we claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, but do we in fact love Allah subhanahu wa ta'ala? جیسے میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ، اور کسی کو میں نے سنا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں نا مہمان ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں نا، کزنز ہیں، کچھ اچھے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، بہت جگری یار ہیں، بڈیز ہیں. جب وہ باہر آئے تو انہیں جانا نہیں ہے تو میرے پاس آ جاؤ، بیٹھ، کھانا کھلاتے ہیں، سرو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہوٹل کیوں بک کیا ہوا ہے، میرا گھر ہے نا، رات یہیں گزارو تم. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لیو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رکیں. دوسرے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ السلام علیکم، اہلاً وسہلاً، آ جائیں، گپ شپ لگائیں، کھانا کھلائیں اور سب کچھ ٹھیک ہے جی، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، مجھے بھی کہیں جانا ہے، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا. تیسرے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمراز میں دیکھا باہر وہ آئے ہوئے ہیں، یار وہ
ان کو بول دو کہ صاحب بزی ہیں. مساجد بھی اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے کہ تم بیٹھے رہو, تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو, اذکار کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو. یہ میرے قریبی لوگ ہیں, میرے خاص مہمان نہیں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے, اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل کے فوراً سے, ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو, ان کو توفیق ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا, اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. If you want your salah to purify you, it depends on how much do you spend your time in purifying your salah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے, بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھا ہوں, میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ, یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو, یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ, جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں, خشوع کی طرح, اٹینشن کی طرح, رکوع اور سجدے کیسے ہیں, کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو, بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس اسٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے, بیکاز یو ور سو کوئک ان یور صلاح. آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے, سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل, بیٹھے ہی نہیں, ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا, تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چلے جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا, کہا دوبارہ چلے جاؤ کہ یا رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا, اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا, جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے, واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا, اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی, تو who is to be blamed? We are to be blamed. We are to be blamed, کیونکہ جو پہلا کوشچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. وإن فسدت فقد خاب وخسر. اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا, ثم يكون سائر عمله على ذلك. اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج, اذکار, نفلیں, لوگوں کو کھانا کھلانا, صدقہ خیرات کرنا, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way. اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا.
if we miss salah we are to be blamed. اور ہمارے کیونکہ we are the creator of our habits. اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر ہم sin کرتے ہیں, if we scroll through filthy stuff all day long, if we sin, تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی. ہم اپنی نماز اور خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے, میری نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی, بیکاز وی آر ٹو بی بلیمڈ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں. بیکاز if you hang out with 4 intelligent people you will be the 5th one. If you hang out with 4 fit people you will be the 5th one. آپ اس طرح بن جائیں گے. If you hang out with 4 rich people you will be the 5th one. If you hang out with 4 entrepreneurs you will be the 5th one. And if you hang out with 4 fools you will be the 5th one. And if you hang out with 4 people who doesn't pray you will be the 5th one who will not pray. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے نہ بلیم کرو, خود اپنے آپ کو بلیم کرو, میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو, بعد میں پڑھ لینا. ایسا پہلا شیطان آلویز یوزز ڈیلنگ ٹیکٹکس. وہی نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھو, تم نے پڑھنی نہیں ہے, کہتے پڑھو, ضرور پڑھنا ہے, بٹ ابھی نہ پڑھو, ابھی تم بزی ہو, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے, کیفے بیٹھے ہوئے ہو, کہیں جا رہے ہو, آرام سے بھی تو 2 گھنٹے ہیں, آرام سے پڑھ لینا. آپ کا گھنٹہ اس کام میں بزی ہو گیا, پھر آپ کو خیال آیا ابھی تو چلو 1 گھنٹہ پڑھا, بس ابھی پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں, یہ کام کر لوں, اینڈ دین آئی پرے. اور آپ کا کام اتنا بزی ہوئے کہ آپ بھول گیا, اور سبحان اللہ یار آج تو فجر کی نماز بھی قضا, ظہر بھی قضا ہو گئی, کلاس میں رہ گئی, اسکول میں رہ گئی, یونیورسٹی میں چلے گئی, عصر بھی قضا ہو گئی اب. اینڈ دین شیطان کمز ٹو یو کہ ابھی تمہاری 5 ٹک تو نہیں پورے ہوں گے, کہ تم نے مغرب اور عشاء پڑھی تو صرف 2 ٹکس ہوں گے, سو واٹس دا بینیفٹ دین. اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. اینڈ دین the next day we wake up at 7 AM or 8 AM in the morning, اور آنکھ نہیں کھلی تھی بیکاز رات کو لیٹ سوئے تھے, اوہو آج بھی نہیں, تو پھر باقی نمازیں بھی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, اینڈ دین وی ڈونٹ پرے. اینڈ دس از ہاؤ شیطان میکس اس لیو آر پریئرز. اور کتنے لوگ ہیں جو قبر تک پہنچ جاتے ہیں اسی امیدوں کے ساتھ کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے, اینڈ دے نیور گیٹ اے چانس ٹو پرے. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنانا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ہاں بھائی ہم بہت بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا, دوز سے آئی کانٹ پرے, آئی ڈونٹ بلیو یو. آئی بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس نے 50 کی 5 نمازیں کر دیں, اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, نہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری استطاعت سے باہر ہو, اور باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا. سو آئی انڈرسٹینڈ یور سرکمسٹانسز, بٹ یو آر ٹو بی بلیمڈ انفارچونیٹلی. آئی سمپتھائز ود یو, بٹ آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی, بیکاز نو ون کین چینج یو. کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے نماز نہیں پڑھوائے گا ایکسیپٹ یو یور سیلف. اور پھر یہ بھی کوشچن کہ کیا ڈز ہی کیئر اباؤٹ مائی پریئر, ڈز ہی نیڈ مائی پریئر. ہی ڈزنٹ نیڈ اٹ, وی نیڈ اٹ. اٹس ناٹ ہم, اٹس اس. جس کو چاہیے وہ تو بے نیاز ہے, الغنی ہے. وہ تو کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. اے بندو, میرے بندو, تم میں سے پہلا اور آخری سارے مل جاؤ, پہلے سے لے کے آخری تک, اور انسان سے لے کے جنوں تک, سب کے سب سے بہترین قلب والے اور سب سے متقی بن جاؤ. اتنی میری عبادت کرو, میرے ملک میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا. شیئا, اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو, مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا. اور اگر تم گناہ گار بن جاؤ نا, تم سے پہلا اور آخری سب مل کے سب سے بدترین گناہ گار بن جاؤ, اور انسان بھی اور جنات بھی اس جیسے گناہ گار جس طرح کا آج تک آیا کوئی نہیں, اور ٹاپ کا گناہ گار فرعون جیسے بن جاؤ, میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی, اور جو تم عبادت کرو گے اسے نہ زیادتی ہوگی. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو, تمہارے میں سے پہلا اور آخری اور انسان اور جنات تمام کے تمام ایک سیدھی اسٹریٹ میدان میں کھڑے ہو جاؤ, اور سب کچھ ہر چیز مانگنا شروع کر دو,
اور میں تمہیں فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں تم سب کو عطا کرتا جاؤں اور دیتا چلا جاؤں. یہ میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، صرف اتنی سی کمی کہ جو سمندر میں انگلی ڈالنے سے ایک جو ڈراپلیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے اتنی سی کمی ہوگی. اللہ اکبر. مالک الملک، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنے پرٹیکولر تھے باجماعت نماز کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھڑا کروں جماعت کرانے کے لیے اور وہ نماز پڑھائے، اور میں نکل جاؤں، اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں یعنی مسجد نہیں آ رہے، ان کے گھروں کو جلا دوں، بٹ مجھے ان کی بیویوں اور بچوں کا خوف آتا ہے. اتنی اسٹرکٹنس ہے باجماعت. وائی آر یو ناٹ دا پارٹ آف کمیونٹی؟ مسجد کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اتنی ساری احادیث ہیں اس پہ. جب مسجد نہ آنے پہ اتنا کچھ ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. جو نماز چھوڑا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس دور میں تو منافقین بھی جو تھے نا، منافقین وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتا تھا وہ منافق کنسیڈر، پکا ٹھکا منافق تھا وہ، کہ اب یہ تو منافق ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ، ایک سعودی عرب کی سٹوری ہے اور یہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ وہ شخص تھا، وہ جب اس کی وہاں پہ نا مغسلہ ہوتے ہیں سعودی عرب میں، مقصد الارحام، ڈفرینٹ جو غسل دینے کے لیے جگہ ہوتی ہیں. وہ جب آیا نا تو اس کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، صرف فیملی تھی. جب اس نے اس کو غسل دیا نا تو غسل دیتے دیتے اس کی جو چہرے پہ آیا تو چہرہ اس کا بالکل ڈفرینٹ، باڈی سے بالکل ڈفرینٹ تھا. یعنی کہ باڈی کا کلر یہ ہے نا، یا تو وہ بلیک ہوا ہوا تھا. اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور منہ کے اندر کچھ تھا جو کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ شخص کہتا ہے کہ اتنی بدبو تھی اس کی وجہ سے پورے مغسلہ میں کہ میں امیجن نہیں کر سکتا. کہتے میرا دل الٹی والا ہو گیا، اور ہم نے اس کو دیا اور اس سے منہ بند کیا، اس کے منہ سے کچھ صاف کرنا چاہا. کہتے ہیں اس کو جب لے کے، کہتے ہیں اتنے دنوں تک اس کی بو جو ہے نا، اس کے منہ میں جو کچھ تھا وہ اس مغسلہ میں، کہتے ہیں ہم نے بخور جلائے، ہم نے ایئر فریشنرز لگائے، ہم نے دھو دیا، کہتے ہیں وہ بو ہی نہیں جا رہی تھی. اور ہز فیس واز کمپلیٹ ڈفرینٹ دین ہز باڈی، یعنی اس کا جو کلر تھا وہ ڈفرینٹ تھا. تو جب دفنا دیا تو وہ فیملی والے سے ملا، کہتے ہیں آپ کا بچہ کیا تھا، کیا کرتا تھا؟ تو اس فیملی والے نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کبھی ایسا انسان نہ بننا جو اپنی نمازوں کو مس کر دے یا قضا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.